مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کے رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اب بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ان میں سے ایک اہرام مصر بھی ہیں۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی بڑھتا حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر اس نادر اور عجوبہ روزگار عمارت کو کیوں اور کس طرح سے تعمیر کیا گیا ہوگا، کیونکہ انسانوں کے لیے اس دور میں جدید مشینری کے بغیر ایسا دیو قامت اسٹرکچر کھڑا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ تو کیا یہ خلائی مخلوق کا کام تھا یا بیت المقدس کی تعمیر کی طرح جنات نے انہیں تعمیر کیا تھا؟ اس ویڈیو میں مغربی تحقیق کی روشنی میں ہم ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، اہرام مصر پہ صدیوں سے ریسرچ جاری ہے۔ جدید سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیولوجسٹ اور ماورائی علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقصد کے بارے میں گزشتہ 200 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ماہرین مصریات اہرام کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابیں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھیں تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکیں۔ علامہ کمال الدین الدمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں اہراموں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ اہرام دراصل بادشاہوں کے مقبرے ہیں، اور ان عالیشان مقبروں کو تعمیر کرانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس طرح ہم اپنی زندگی میں بادشاہوں کی طرح رہے، اسی طرح بعد میں بھی ممتاز رہیں اور مرنے کے بعد بھی ہماری امتیازی شان باقی رہے۔ کہتے ہیں کہ جب خلیفہ مامون الرشید مصر پہنچا تو اس نے ایک اہرام کو گرانے کا حکم دیا تاکہ اس کے اندرونی حالات کا علم ہو سکے۔ چنانچہ اس نے اسے توڑنے میں بہت محنت اور جان فشانی کا حکم دیا اور کافی پیسہ بھی خرچ کیا۔ اس کو گرانے کے بعد جب اس کے اندر گئے تو چند بیکار چیزیں، ٹاٹ کے ریشے اور گلی ہوئی رسیاں پائی گئیں۔ اس کی اندرونی زمین اس قدر سیلابی اور کائی وغیرہ زدہ تھی کہ اس پر چلنا دشوار تھا۔ عمارت کے بالائی حصے میں ایک چوکور حجرہ تھا جس کے ہر ضلع کا طول 8 ہاتھ تھا، اور اس کے وسط میں ایک حوض تھا جو سخت پتھر سے بنایا گیا تھا، اور اس میں چند بوسیدہ ہڈیاں تھیں جن پر کئی زمانے گزر چکے تھے۔ چنانچہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مامون الرشید نے دیگر اہراموں کو توڑنے سے روک دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہرمس اول یعنی اخنو نے، یہ دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے ستاروں کے حالات دیکھ کے ایک طوفان کی اطلاع دی تھی اور اس طوفان سے محفوظ رکھنے کے لیے اہرام تعمیر کرائے تھے، اور ان اہرام کی تعمیر میں 6 ماہ کا عرصہ لگا تھا۔ ان پر یہ عبادت کندہ کرائی گئی تھی۔ جو شخص ہمارے بعد آئے اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ ان اہرام کو منہدم کرنے میں 600 سال لگیں گے، حالانکہ عمارت کا انہدام اس کی تعمیر سے زیادہ آسان ہے۔ ہم نے ان کو دیباج کا لباس پہنایا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کو ٹاٹ پہنا دے، حالانکہ ٹاٹ دیباج سے سستا ہے۔ ابن جوزی نے اپنی کتاب سلوۃ الاحزان میں لکھا ہے کہ ان اہرام میں سے یہ بات عجیب ہے کہ ہر حرم کی بلندی 400 ذرا ہے، اور ان کی ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمر کی، اور ان پتھروں پہ یہ عبارت کندہ ہے: میں نے اس عمارت کو اپنے حسن تدبیر سے بنایا ہے، اگر کوئی شخص قوت کا دعوے دار ہے تو اس کو منہدم کر دے، کیونکہ انہدام تعمیر سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ سامعین کرام، علم نجوم کے لیے بھی بنائی جانے والی کچھ روایت ملتی ہیں کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی ایک رصدگاہ تھی۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے تھے۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اہرام دراصل پاور پوائنٹ ہیں اس دور کے، جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریز، اس حوالے سے ابھی تحقیق جاری ہے۔
پیرانورمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اہرام دراصل ایسے اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی توانائیوں کو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق قدیم اقوام کے لوگ اسے بطور مواصلاتی نظام بھی استعمال کرتے تھے، اسی لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اہرام۔ چند محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مواصلاتی سسٹم ٹیلی پیتھی کے ذریعے چلتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ اہرام میں بیٹھ کے اپنے ذہن سے خیالات کو دور دراز فاصلے پہ موجود اہرام میں بیٹھے لوگوں کو منتقل کر دیتے تھے۔ بعض مغربی ریسرچرز کے مطابق اہرام کی ساری پراسراریت اس کی مخصوص بناوٹ اور زاویے میں پوشیدہ ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اہرام کی ساخت میں ایک خاص توانائی پنہا ہے جسے وہ بایو کاسمک انرجی کا نام دیتے ہیں۔ اہرام کے مختلف پہلوؤں پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق پیش کی گئی وہ ماورائیت یا پراسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ اہرام کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج نہیں لگا پائی کہ یہ اہرام تعمیر کیسے ہوئے تھے۔ ایک عام تصور جو اہرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں شروع ہوئی۔ 1 لاکھ سے زائد مزدور درخت کے رولروں پر بڑے بڑے پتھر رکھ کے رسوں کی مدد سے کھینچتے ہوئے لاتے تھے۔ اہرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے جن کا وزن 2.6 ٹن سے 70 ٹن تک تھا۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی اسٹین لیس اسٹیل کٹر یا لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے کاٹنا ناممکن ہے، اور پتھر کی سطح اتنی چکنی ہے جیسے چاندی کا ورق۔ اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کے فی دن 10 بلاک کے حساب سے بھی لا کر لگائے جائیں تو مکمل اہرام کی تعمیر میں 365 سال لگیں گے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فرعون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی موت سے 365 سال قبل شروع کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ ہوگی۔ ایسے میں صرف مصر جیسے صحرائی خطے میں جہاں دریائے نیل کے کنارے زرخیز پٹی ہے، وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگ تراش، ملا، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فارائین کا اپنا کنبہ الگ ہو، پھر صحرائی خطہ میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ناممکن ہے۔ دوسری جانب دیوہکل پتھروں کو درختوں کے تنوں پر لڑکانے کی بات تو مصر کے صحرائی خطے میں درختوں کے اتنی بڑی تعداد میں درختوں کے تنے کہاں سے آئے اور ان سے کیا صرف لڑکانے کا کام لیا جاتا تھا؟ کھجور کے چند درخت وہاں ضرور پائے جاتے ہیں، مگر ان کھجوروں کی استعمال جو تھا وہ خوراک کے لیے ہوتا تھا۔ ایک برطانوی ریسرچر کرسٹوفر پی ڈیون برسوں سے اہرام پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے قدیم مصر میں ایڈوانس مشینری کے حوالے سے کئی مضامین اور کتابیں تحریر کی ہیں۔ کرسٹوفر پی ڈیون اپنی کتاب وزوا پاور پلانٹ میں تحریر کرتے ہیں کہ 1966 کے دوران جب مصر میں قاہرہ میوزیم کی سیر کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میوزیم کے ایک کمرے میں پیتل کے مختلف اوزار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ اوزار اہرام کی تعمیر میں استعمال ہوئے تھے، لیکن ان اوزار کی ساخت ایسی تھی کہ گویا وہ اتنے بڑے کام کے لیے موزوں نہیں تھے۔ میں نے معلوم کیا کہ وہ لوگ تانبے سے گرینائٹ کیسے کاٹ لیتے تھے۔ گائیڈ نے کئی نظریات بتائے مگر میں مطمئن نہیں ہو سکا، کیونکہ میں آرکیولوجسٹ نہیں بلکہ ٹیکنالوجسٹ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اتنے بڑے گرینائٹ کو تانبے سے کاٹنا ناممکن ہے۔ پھر میرا اگلا سفر اسوان کا تھا، جہاں سے یہ پتھر کاٹ کے لائے جاتے تھے۔ وہاں ملکہ کا ایک نامکمل ستون موجود ہے جس کا وزن 1170 ٹن کے قریب ہے۔ اس کی تراش خراش اور کٹائی کا گہرا جائزہ لینے پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ لیتھ مشین کے بغیر ممکن نہیں۔ تقریباً تمام پتھروں کی کٹائی ایک ہی سائز کی ہے اور ان میں 0.001 کا فرق بھی موجود نہیں۔ دوسری اہم چیز جو دیکھنے میں آئی وہ پتھروں میں ہونے والے سوراخ تھے جو ڈرل مشین کے ذریعے ہی ممکن تھے۔ بعض سوراخ ڈلوانی طور پہ کیے گئے تھے
اور بعض لچھے دار انداز کے تھے۔ بعض سوراخوں کا قطر 12 انچ اور گہرائی 100 انچ تک تھی۔ یہ بات طے ہے کہ قدیم مصری موجودہ دور میں استعمال ہونے والی جدید مشینوں کی مانند مشینوں کے استعمال سے واقف تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرینائٹ کی چٹانوں میں سوراخ کرنے کے لیے وہ الٹرا سونک مشین استعمال کرتے ہوں، کیونکہ ان کے 19 سے 25 ہزار سائیکل فی سیکنڈ کے اشتہار سے ہی گرینائٹ میں سوراخ کیے جا سکتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے جو گرینائٹ کاٹے تھے، جدید ترقی یافتہ دور کی ڈائمنڈ ڈرل مشین بھی اس کا صرف 500واں حصہ کاٹ سکتی ہے۔ ان پتھروں کو اٹھا کے یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری لگانا کہ ذرا بھی عیب باقی نہ رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال دیو ہیکل مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی وہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کا بھی کوئی تصور موجود نہیں۔ اصفہان میں موجود 3500 سال قدیم ملکہ کا ایک نامکمل ستون جس کا وزن 1170 ٹن کے قریب ہے، اس کی کٹائی، تراش خراش اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جدید قسم کی مشینریز کے بغیر ممکن نہیں۔ پراسرار علوم کے ماہرین ایڈگر کیسی اور لوف سنگ رمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں تھیں جو کشش شکل کی نفی کر سکتی تھیں، یعنی گریوٹی کو وہ سبسائڈ کر دیتی تھیں، روک دیتی تھیں، جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کے یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایک ماہر علوم مصریات ولیم کنگس لینڈ اپنی کتاب گریٹ پیرامڈ ان فیکٹ اینڈ فکشن میں تحریر کرتے ہیں کہ ہمیں مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ان منتروں کے ذریعے وہاں لایا جاتا تھا جو پادری اور مزدور پڑھا کرتے تھے۔ محترم قارئین، یہ بھی تو ممکن ہے کہ مصری راہب کسی ایسی مخفی علم سے واقف تھے جو کشش شکل کو ختم کر دیتا تھا اور یہ علم بجری وقت کی پنہائیوں میں کھو گیا ہو۔ ایک اور پراسرار علوم کے ماہر تھیوسوفسٹ اے پی سینٹ اپنی کتاب دی پیرامڈ اینڈ اسٹون ہینج میں لکھتے ہیں، عظیم اہرام کی تعمیر میں ایسے بھاری بھرکم پتھروں کو اس قدر سلیقے اور ہنر مندی سے استعمال کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ فطرت کے کسی ایسے علم پہ دست رکھتے تھے جو آج انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ پوشیدہ فطری علوم کے ماہرین ان پتھروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا میں تراتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچانے کے طریقے سے پوری طرح واقف ہوں گے، یا پھر ہو سکتا ہے یہ کام جنوں کا ہو جو کسی پیغمبر نے لیا ہو جنوں کے ذریعے، کیونکہ یہ انسانوں کے بس کا کام بالکل نہیں۔ اہرام کی تعمیر کرنے والے ماضی کے لوگ نجوم اور ریاضی میں بھی کافی حد تک ایڈوانس تھے۔ ایک اور مغربی ریسرچر ایرک وان ڈینکن کے خیال میں عام کمپیوٹر کی مدد سے تعمیر ہو سکتا ہے، یا پھر شاید دوسرے سیاروں کے مخلوق نے لیزر شعاعوں سے بڑے بڑے پتھروں کو تراشا ہوگا اور گریوٹی یعنی چیزوں کو بے وزن کرنے والے آلات سے کام لے کے وزنی پتھروں کو 900 فٹ کی بلندی تک ترتیب وار جوڑا ہوگا۔ ایرک کے مطابق قدیم زمانے میں مصر ایسا مقام رہا ہے جہاں طوفان نوح جیسا عظیم اور تاریخی سانحہ پیش آیا، لہذا ہو سکتا ہے کہ طوفان سے اپنی باقیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اہراموں کی تعمیر کی گئی ہو۔ طوفان نوح سے قبل ایسی قوم موجود رہی ہو جو ہم سے زیادہ کہیں ترقی یافتہ، یا اس وقت کے پیغمبروں نے جنوں کے ذریعے یہ کام لیا ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق اہرام مصر آج سے تقریباً 5000 برس قبل تعمیر کیے گئے، لیکن موجودہ دور میں بھی ایسی ہی محیر عقول واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی حقیقت کے حوالے سے سائنسدان انگشت بدندہ ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے کہ انہیں انسانوں نے کیسے بنایا۔ مثال نومبر 2011 میں ہم نے تذکرہ کیا تھا اس دور کے بارے میں کہ مختلف ملکوں میں کھیتوں میں تیار فصلوں کی اس خوبصورت کے ساتھ پرستار طور پہ کٹائی کی جا رہی ہے کہ پرستار دائرے اور میٹریکل اشکال نمودار ہو جاتی ہیں۔ ان پرستاروں کی تشکیل میں انسانی ہاتھ کا سراغ نہیں مل سکا۔ 70 کے عشرے کے 11 تک تقریباً 1900 اقسام کی 10,000 سے زائد اشکال اور دائرے دریافت ہو چکے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ 90% دائرے برطانیہ رکھے گئے، جبکہ باقی 10% کا تعلق امریکہ، افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، روس اور جاپان سے ہے۔ ان پراسرار دائروں کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا یہاں عمومی مقناطیسی لہریں بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ ماہرین کو ان پراسرار دائروں کے اندر کی ہائی فریکوینسی لہروں کی موجودگی کے بھی شواہد ملے، جبکہ کئی ماہرین نے پراسرار دائروں کے اندر تابکاری کی بھی پیمائش کی ہے۔ یہی صورتحال اہرام مصر کے ساتھ بھی نظر آتی ہے۔ اہرام کے دنیا کے خطوں میں پائے جانے اور ان میں بھی مقناطیسی لہروں کی شدت کی گئی ہے، اور اس کی تعمیر میں بھی انسانی ہاتھوں کا سراغ نہیں مل سکا ہے، نہ ہی موجودہ دور کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ حساس اور دیہ و عقل اس قابل ہیں کہ ایسی مہیور عقول تعمیر کا کام سر انجام دے سکیں۔ اگر یہ انسانی ذہانت کا کمال نہیں ہے تو کیا یا کسی اور ماورائی مخلوق نے بنایا ہے، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی خلائی مخلوق نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پائے تکمیل تک پہنچایا؟ اہرام کی تعمیر کی اصل وجہ ابھی تک اسرار کے پردوں میں گم ہے۔ کیا سائنسدان ان پراسرار حقائق کو منظر عام پر لانے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھتے ہیں آگے۔